آج ہے 29 نومبر 2023 اور 7 اکتوبر 2023 وہ تاریخ تھی جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا. اتنے دن گزرنے کے بعد اب سعودی عرب اور اسرائیل تعلقات کہاں پر کھڑے ہیں, سعودی عرب نے اپنا موقف کیا رکھا ہوا ہے اسرائیل کے بارے میں, اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان بدلتے ہوئے تعلقات کے نتیجے میں پاکستان کی موقف کیا ہوگا اسرائیل کے اوپر, اور پاکستانی ریاست کا تاریخی طور پر موقف کیا رہا. پاکستان اور اس کے علاوہ امت مسلمہ کے تصورات, اور وہ تصور کہ جس کو پاکستانی فوج کو عالم اسلام کی فوج ڈکلیئر کرنے والے اور عسکریت پسندی کو پروموٹ کرنے والے حماس کے حوالے سے, اور عرب میں اور ہر جگہ پر کشمیر میں عسکریت پسندی کو سپورٹ کرنے والی جماعتیں آج کس جگہ پر کھڑی ہیں. کیپ آن واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے. 7 اکتوبر 2023 کو آپ کو معلوم ہے کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا. اب اس حملے کے بعد کی صورتحال یہ ہوئی, اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے چند روز بعد ہی سعودی عرب کا اور اسرائیل کا ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا جس کے بڑے دور نتائج ہونے تھے. پوری فورن پالیسی سعودی عرب کی بدلنی تھی, اور یقیناً اس کے بعد پاکستان جو کہ سعودی عرب کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس کی فورن پالیسی پر بھی اثرات مرتب ضرور ہونے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ معاہدہ ہونے سے چند روز پہلے حماس اسرائیل پہ حملہ کر دیتا ہے, اور پھر پبلک پریشر کے زیر اثر سعودی عرب کو ان تعلقات کو پوسٹ پون کرنا پڑتا ہے, ان معاہدات کو پوسٹ پون کرنا پڑتا ہے. اب پوزیشن کیا ہے اس کے بعد, 7 اکتوبر کے بعد سعودی عرب کا موقف حماس اور اسرائیل کے حوالے سے کیا رہا, یہ ہم جاننے کے لیے سنیں گے. یہ ایک پرنس ہیں جو کہ ترکی الفیصل, جو کہ سعودی انٹیلیجنس کے چیف ہیں, یہ اپنا موقف دے رہے ہیں. یہ ویڈیو ملاحظہ کریں. I do not support the military option in Palestine. I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India. I condemn Hamas for sabotaging the attempt of Saudi Arabia to reach a peaceful resolution to the plight of the Palestinian people. ترکی الفیصل یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ حماس کے حملے کی مذمت کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری حل عسکریت پسندی یا ملٹری سلوشن نہیں ہے فلسطین کے مسئلے کا, بلکہ جو 75 سال میں, اگر تاریخ کو بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 75 سال میں جاری عسکریت پسندی کے نتیجے میں فلسطینیوں کو لانگ ٹرم میں ہمیشہ نقصان ہوا ہے. صرف ان کا وہ علاقہ, جیسے ہم پچھلی 2 ویڈیو سے بات کر چکے ہیں کہ جو علاقہ فلسطینیوں کے زیر کنٹرول تھا, جو یونائٹڈ نیشنز نے ان کو دیا, وہ آہستہ آہستہ اس عسکریت پسندی کے نتیجے میں ان کے ہاتھ سے نکلتا گیا. تو عسکریت پسندی کے حوالے سے سعودی عرب اگر آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حماس کے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں, اور یہ کہ عسکریت پسندی سلوشن نہیں ہے بلکہ پیسفل ریزسٹنس اس کا سلوشن ہے, یعنی کہ سیاسی حکمت عملی, تو یہ بات غلط نہیں ہے. سعودی عرب جیسا ملک جس نے اپنے ملک میں سیاسی عمل کی بالکل بھی اجازت دے نہیں رکھی, اگر وہ ملک یہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی حکمت عملی اڈاپٹ کر کے, پیسفل ریزولوشن, پیسفل حکمت عملی اڈاپٹ کر کے نتائج حاصل کرنے چاہیے, عسکریت پسندی کو چھوڑ دینا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں دم ہے. اور ساتھ ہی سعودی عرب مثال کس کی دے رہا ہے, انڈیا کی آزادی کی, کہ انڈیا نے اپنی آزادی حاصل کی برطانیہ کے خلاف پیسفل ریزسٹنس کے ذریعے سے. اور یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل ایگریسر نہیں ہے, اسرائیل جو ہے اس نے اپنی حاکمیت غلط طور پر قائم نہیں کر رکھی, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی حل عسکریت پسندی نہیں ہے, بلکہ جو آفیشیل موقف ہے سعودی عرب کا وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب ضرورت عسکریت پسندی کی نہیں ہے, بلکہ ضرورت ہے پیسفل طریقے کے ساتھ ایکٹیویزم کرنے کی, اور فلسطینیوں کو وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ترکی الفیصل نے کیا کہا؟ I condemn Israel for funneling guttery money to Hamas, the terrorist group as defined by Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu defended Israel's regular allowing of Qatari funds to be transferred into Gaza, saying it's a part of a broader strategy to keep Hamas and the Palestinian Authority separate. Prime Minister also said that, quote, whoever is against a Palestinian state should be for transferring the funds to Gaza, because maintaining a separation between the PA and the West Bank and Hamas and Gaza helps prevent the establishment of a Palestinian state. ساتھ ہی ترکی الفیصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا بھی مذمت کرتے ہیں کہ قطری پیسہ فنل کیا جا رہا ہے, بھیجا جا رہا ہے, اسرائیل اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ غزہ میں حماس کو قطری پیسہ ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہے تھرو اسرائیل. اب آپ یہ بتائیے کہ کیوں قطری پیسہ
فنل کیا جا رہا ہے جو کہ حماس کو الاؤ کیا جا رہا ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ نیتن یاہو اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ حماس کو پیسہ دینا اسرائیل کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ جب تک ہم حماس کو پیسہ بھیجتے رہیں گے اس وقت تک پیلسٹینین اتھارٹی جو کہ ویسٹ بینک کے علاقے پر حکمران ہے، جزوی طور پر حکمران ہے، وہ اس کو، اور حماس جو کہ فلسطین کی جو آبادی ہے اس کی لیڈرشپ دو حصوں میں تقسیم ہے، پیلسٹینین اتھارٹی اور حماس. پیلسٹینین اتھارٹی یاسر عرفات کی جماعت ہے کہ جو عسکریت پسندی کے بجائے سیاسی حکمت عملی پر بلیو کرتی ہے، سیاسی پروسیس پر بلیو کرتی ہے، جبکہ حماس ایک عسکریت پسند جماعت ہے جس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شاید اس کو پروان چڑھائی اسرائیل نے ہے تاکہ 2 اسٹیٹ سلوشن، فلسطینی ریاست قائم نہ ہو سکے. تو جب تک اس بنجمن نیتن یاہو جو کہ پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پیسے کو حماس میں جانے دیں تاکہ اس کے نتیجے میں ایک فرق قائم رہے پیلسٹین اتھارٹی اور حماس کے اندر، اور اس فرق کے باعث ایک دو ریاست کا قیام، یعنی فلسطینی ریاست اور اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں نہ لایا جا سکے. اب آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جو ہمیشہ سے اس عسکریت پسندی کو پروموٹ کرتے رہے، یہ موقف کہ عسکریت پسندی ہونی چاہیے یا تو ہمارے ہاں کی ان جماعتوں کا ہے جو عسکریت پسندی یعنی رائٹ ونگ کے اخوان المسلمین یا اور طرح ان کی تھاٹ کے جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، یا اسرائیل کے وزیر اعظم کا ہے. یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم بھی عسکریت پسندی چاہتا ہے کہ قائم رہے، اور وہ جماعتیں، وہ عسکری جماعتیں جو کہ عسکریت پسندی کو پروموٹ کرتی ہیں، اس کو آئیڈیلائز کرتی ہیں اور سیاسی عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کا موقف ایک ہے. اور اگر نتیجہ دیکھا جائے تو نتیجہ ہمیشہ عسکریت پسندی کا اسرائیل کے حق میں ہی نکلتا نظر آیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ عسکریت پسندی کو ترک کیا جائے، اس پالیسی کو ترک کیا جائے. جب امن ہوگا تو دنیا بات کرے گی 2 اسٹیٹ سلوشن کی، لیکن جب تک لڑائی جھگڑا جاری رہے گا اس وقت تک نقصان ہوگا صرف فلسطینیوں کا، اور وہاں پر قتل ہوگا فلسطینیوں کا. یہ پالیسی پچھلی صدی میں جاری رہی افغانستان کے اندر بھی، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. ابھی ہم بات کریں گے کہ خلیفۃ المسلمین نے کیا کردار ادا کیا. خلیفۃ المسلمین ارطغرل جناب اردوان صاحب، ان کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ On behalf of Turkey and in light of this morning's events in Israel, we invite all parties to act reasonably and to stay away from impulsive steps that raise tension. اور تو اردوان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈز کو یعنی حماس اور اسرائیل کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے. انہوں نے بالکل بھی حماس کی حمایت نہیں کی ہے. اس کا مطلب ہے خلیفۃ المسلمین، سو کالڈ خلیفۃ المسلمین صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حماس کی اس عسکریت پسندی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو بات ہوگی عسکریت پسندی اور سیاسی عمل کے حوالے سے. سوال یہاں پر بن جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی ریاست کی شکل کیا رہی اور پاکستان کا موقف اس بنیاد پر کیا رہا. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو قائم کیا گیا ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے تناظر میں، اور اس کے بعد پاکستان کو پہنا دیا گیا اسلام کے قلعے کا، اور کہا گیا کہ دنیا جہان کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ پاکستانیوں نے ہی حل کرنے ہیں. اور یہ کہ امت مسلمہ کا ایک تصور دے دیا گیا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی امت مسلمہ کی فوج ہے. ہم یہ باتیں 75 سال سے سنتے ہیں، ذرا ان لوگوں کے منہ سے سنیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کی امت مسلمہ کی فوج ہے. یہ وہ فوج ہے جس پہ پورا عالم اسلام جو ہے فخر کرتا ہے. 14 اگست اور 13 مئی، 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48، پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امت مسلمہ کا تصور لے کر چلتے رہے، اور آپ نے ان کی باتیں سنی. یہ امت مسلمہ کے ایک تصور جب آپ کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ریاست کے جس کو تھانے دار بنا دیا جاتا ہے امت مسلمہ کا، جیسے پاکستان کی ریاست کو بنایا گیا، بہت آسان ہے کہ ان کے عوام سے قربانی مانگی جائے کہ اب چونکہ آپ نے ایک بڑا رول پرفارم کرنا ہے، آپ نے امت مسلمہ کی ٹھیکیداری کرنی ہے، آپ نے سربیا، بوسنیا سے لے کر افغانستان، افغانستان سے لے کر کشمیر، کشمیر سے لے کر چیچنیا، چیچنیا سے لے کر فلسطین، یہ سارے مسئلے ایسے ہیں کہ جو آپ نے حل کرنے ہیں، اس لیے قربانی دیجئے. اس لیے کہ ریاست کا تصور تو ہے ہی عین خلاف اسلام، اصل تصور تو امت مسلمہ کا ہے. یہ کرنے کے بعد بہت آسان ہے کہ عوامی حقوق پر غصب کیا جائے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے، اور عوام کو یہ انجیکشن لگا دیا جائے کہ آپ تو امت مسلمہ کے لیے قربانی دیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو رائٹ نہیں بنتا، آپ کو قربانی دینی ہے.
آپ کو یہ حق ادا کرنا ہے امت مسلمہ کی خاطر. یہ وہ تصور تھا کہ جو لے کر یہ ہماری جو عسکریت پسند جماعتیں ہیں اور یہ احباب جن کے افراد جن کے ہم نے آپ کو ان کی باتیں سنائیں, تو یہ تو بڑا اچھا وقت تھا کہ امت مسلمہ کی فوج جو کہ آپ کے پاس موجود ہے, اور ایک سعودی عرب کے اندر ایک فوج موجود ہے, اور پاکستان کی فوج کو بھی امت مسلمہ کی فوج قرار دیا جاتا ہے کہ فلسطین میں جاری جنگ ہے اس میں شریک ہو جائیں. لیکن جب آپ حقیقت کے خلاف چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی. عالم اسلام جو اس وقت 2.25 ارب پر مشتمل ہے اور دنیا کے بہترین افواج عالم اسلام کے ساتھ ہے, تو اگر یہ سب کچھ امت مسلمہ اور مسجد اقصیٰ اور فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کام نہیں آتے ہیں تو پھر آخر یہ کب مسلمانوں کے کام آئیں گے؟ سراج الحق صاحب کو یہ باتیں اس لیے کرنی پڑی کیونکہ 75 سال سے جاری پالیسی کے اندر نہ جماعت اسلامی کے ریٹرک میں کوئی فرق آیا, نہ جماعت اسلامی کے نقطہ نظر میں کوئی فرق آیا, نہ اس کو پریزنٹیشن کرنے میں, نہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے ان کو اپنے حق میں استعمال کرنے میں, اور ایک ایسے امت مسلمہ کے اس تصور کو پروان چڑھانے میں جس کوئی وجود نہیں ہے. اور یہ لوگ پھر مایوسی کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی فوجیں آپ نے رکھی ہیں, ان کا کیا؟ ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں یہ کہ یہ امت مسلمہ کی فوج نہیں ہوتی, یہ پاکستان کی, عراق کی, ایران کی فوج ہوتی ہے. ہر ملک پر حملہ ہو چکا. اگر فلسطین پر حملہ ہوا تو اس سے پہلے افغانستان پر بھی حملہ ہوا, لیکن امت مسلمہ کی فوج وہاں پر نہیں گئی. عراق پر بھی حملہ ہوا, شام پر بھی حملہ ہوا, لیکن امت مسلمہ کی فوج وہاں پر نہیں گئی, اور نہ ہی آپ نے للکارا امت مسلمہ کی فوج کو وہاں جانے کے لیے. لیکن یہ امت مسلمہ کی جو فوج ہے اس کا بھی موقف بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. ذرا یہ دیکھیے. لیکن 2005 کے اندر آپ کو یاد ہو پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے زمانے میں ایک انفارمل بلکہ کیا بڑی اوپن ملاقات ہوئی تھی اسرائیلی فارن منسٹر اور پاکستانی فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب کے درمیان, اور ایک پریس کانفرنس بھی اس کے بعد کی گئی تھی. اس وقت بھی ایک کوشش جاری تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور آگے بڑھیں. یعنی پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے تعلقات کو نارملائز کرنے کی بات بہت عرصے سے چل رہی تھی, اور یہ ایک رائے موجود تھی کہ اس مسئلے کو پاکستان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر عرب دنیا ہی اس سے اپنے ہاتھ کھینچ رہی ہے تو پاکستان کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے لوگ کہ جو پاکستان کو علاج ڈکلیئر کرتے تھے اسرائیل کا, وہ اب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ وہ بات ختم ہو گئی. وہ بھوت اب سر سے اتر جانا چاہیے کہ پاکستان نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ دنیا میں ہر مسلم ممالک ملک کے اندر جہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا وہاں پر ہم نے قربانی دینی ہے, اور اپنے حکمرانوں سے یہ سوال نہیں پوچھنا کہ ہماری حالت زار جو اس قسم کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. لیکن کیا کریں, یہ عسکریت پسند پارٹیاں اپنے وجود کو بچانے کے لیے ان کے پاس جو آخری حربہ بچا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فلسطین کا مسئلہ. اور جب تک جنگ ہوتی رہے گی, جب تک لوگ مرتے رہیں گے, شہید ہوتے رہیں گے, اس وقت تک ان کی چاندی چلتی رہے گی. یہ لوگ سیاست کے اندر ان رہیں گے کیونکہ ان کا تصور, ان کی سوچ کا محور عسکریت پسندی ہے امت مسلمہ کے تصور کے اوپر. اب آپ ذرا انصاف کی بات سنیں. اور اس عظیم لشکر, مبارک لشکر, مقدس لشکر کی قیادت میں خود کروں گا انشاءاللہ. میرا خیال ہے سراج الحق صاحب اب آپ چلے ہی جائیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جیسے لیڈرز لوگوں کے بچوں کو مروانے کے بجائے افغانستان میں, کشمیر میں آپ لوگ خود چلے جائیں, کیونکہ آج تک آپ لوگوں نے لوگوں کو بھیجا ہے ایک جہاد کرنے کے لیے. میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ آپ جائیں. آپ کہہ رہے ہیں میں سپہ سالار بن کے, یعنی ہر آدمی یہاں جنرل بننا چاہتا ہے. آپ کے پاس آلریڈی جنرل موجود ہیں جو کہ آپ کی فوج کے جنرل ہیں, اس لیے آپ یہ خواب دیکھنا جنرلی کے چھوڑ دیجئے. کوشش یہ کریں کہ آپ کسی طرح فلسطین پہنچ جائیں اور وہاں جا کے جہاد میں شریک ہو جائیں اور شہادت کا اعلیٰ رتبہ حاصل کریں. سوال یہ ہے پاکستانی ریاست کے لیے کہ پاکستانی ریاست جب یہ تصورات جو کہ پاکستان میں رائج کیے گئے امت مسلمہ کے اور پاکستان بطور قلعہ اسلام کے, اس میں آخری جو دو رکاوٹیں ہیں وہ ہے کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ. یہ دونوں مسئلے اگر حل ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستانی ریاست کو اپنی آپ کو شیپ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو بطور ریاست کے ان تصورات کو اپنانا پڑے گا جو کہ ریاست کے تصورات ہوتے ہیں, اور اس میں پیراماؤنٹ ہوتا ہے, سب سے بڑا تصور ہوتا ہے عوامی حقوق کی نگہداشت اور نگہبانی. تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.